مکاشفہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے جو 7 کلیسیوں سے خدا بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ خدا 7 کلیسیوں میں پھرتا اس کی حضوری، لیکن آج اس کی وہی حضوری جو ان 7 کلیسیوں میں تھی، لیکن آج عالمگیر کلیسیا میں خدا کے کلام کے مطابق مکاشفہ کی کتاب جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، جو اس کتاب میں سے کچھ گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے وہ سزا پائے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور عمل کرنے والا مبارک شخص۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، اکثر اوقات میں بھی سوچا کرتا تھا پہلے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو بدروہیں آتی ہیں۔ بھئی یہ چھوٹی سی کتاب مکاشفہ کا حصہ پوری بائبل مقدس کا نچوڑ ہے۔ اس میں زندگی، اس میں بڑے بھید، جو پڑھنے والا ہے، جو سمجھنے والا ہے، اس کے لیے تو بڑا آسان ہے، لیکن جنہوں نے کبھی کبھار پڑھنا ہے اس کے لیے تو مشکل ہے۔ یہاں بڑے بھید خدا کے ہیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، جو اول و آخر ہے، اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے اٹھانے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس ان میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے، روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا اور عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب بنے، آمین۔ یہاں پر بھی سمرنا کی کلیسیا کو کہا، وہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ سمرنا کی کلیسیا بہت ہی غریب کلیسیا تھی، مصیبت اٹھانے والی کلیسیا تھی، اور اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسیح کے
خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے اس کے پیروکار بن کر اس کو رد کر رہے تھے۔ خدا انہیں یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح سمرنا کی کلیسیا کو یہ لکھتا ہے کہ تو غریب ہے، لیکن غریب کس طور پر ہے؟ جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر، معاشرتی طور پر غریب تھے، پسے ہوئے تھے، لیکن ان کو یہ بیان کرتا ہے کہ تم غریب نہیں، تم دولت مند ہو۔ یعنی روحانی طور پر روپیہ پیسہ نہیں تھا، مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، لیکن وفادار لوگ تھے۔ اور اسی لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو خدا کے وفادار ہوتے ہیں، خدا کے پیروکار ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے بے شک وہ دنیاوی طور پر غریب ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ دولت مند ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ اس لیے وہ بے شک غریب ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، مشکل میں ہیں، لیکن ان کا مقام جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ آسمان پر ہے، خدا کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کہانی کو دیکھیں غریب لازر اور امیر آدمی کی، تو امیر آدمی کا مقام کہاں پر تھا؟ جہنم میں۔ امیر آدمی کا مقام کہاں پر تھا؟ جہاں رونا ہے، جہاں مشکلات ہے، یہ ابدی ہے، یہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن غریب لازر بے شک وہ اس زمین پر ناسوروں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے بھرا ہوا تھا، دکھ اٹھا رہا تھا، لیکن تو بھی بے شک غریب تھا۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں۔ لیکن آج خدا ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جان دینے تک، یعنی کہ جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ اس وجود میں ہیں، جان دینے تک وفادار رہیں تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ کلیسیا جو تھی یہ ظلم اٹھانے والی کلیسیا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح سمرنا میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اگرچہ خدا کی پیروی کی تھی، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس زمین پر رہتے ہوئے خدا کو رد کر رہے تھے۔ لیکن یسوع مسیح فرماتا ہے، یوحنا عارف کو یہ لکھتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اسی طرح جب ہم ان ساتوں کلیسیوں کو دیکھتے ہیں تو خدا یہ فرماتا ہے، یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں۔ اور یہاں پر بھی یہ اسی طرح اس کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو لکھ لے اور اس کلیسیا تک پہنچا دے۔ اور اس کلیسیا کے لیے بے شک وہ غریب تھے، ظلم اٹھا رہے تھے، مشکل میں تھے،
لیکن خدا ان کو یہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کچھ ایسے وہاں پر شہید ہوئے تھے، ان کا بیان کیا گیا ہے کلام مقدس کے مطابق۔ جب ہم پولی کارپ جو سمرنا کا بشپ تھا، اس بزرگ جب اس کو انہوں نے پکڑا، اس کو باندھا اور اس کو لکڑیوں پر رکھ دیا، نیچے لکڑیاں رکھ کر اور اس کو اوپر لٹا دیا باندھ کر، اور اس سے کہا ابھی بھی یہ وقت ہے کہ تو یسوع کا نام لینا چھوڑ دے۔ وہ اس کو جلانے والے تھے، آگ میں بھسم کرنے والے تھے، اور انہوں نے کہا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ ابھی بھی چھوڑ دے، یسوع کی منادی کرنا چھوڑ دے، اور اگر نہیں ایسا کرے گا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آگ تجھے جلا دے۔ لیکن جو وفادار ہیں، یہ لکھا گیا تھا جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور وہ بڑا ہی وفادار تھا، خدا کے ساتھ وفادار تھا، اس کی خدمت کرنے والا تھا۔ اور جب اس کو لٹایا گیا تو اسے جب یہ کہا گیا، اس نے ایک ہی بات کہی کہ جس نے 86 برس میرے ساتھ وفادار رہا، کیا میں اس سے بے وفائی کروں؟ اس نے کہا نہیں، بے شک مجھے بزم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، میں اس کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ اور بائبل مقدس کے مطابق اور وفادار رہا، کیونکہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ جان دینے تک۔ اور ہم اس بات کو تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کہا، اقرار کیا میں اس کا ہوں جس نے 86 برس میرے ساتھ وفاداری کی ہے، میں کبھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا، اسی وقت اس کو جلا دیا گیا اور آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن اس کا مقام کہاں پر تھا؟ خدا کے ساتھ۔ وہ خدا کا شہید کہلایا۔ جو وفادار رہتے ہیں، بے شک مشکل، پریشانی، مصیبت کیوں نہ ہو، جو دکھ اٹھانے والے ہیں، ان کا مقام خدا کی بادشاہی بنتا ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ بے شک اس دنیا میں رہ کر معاشی طور پر کم ترین درجہ رکھنے والی کلیسیا تھی، تو بھی خدا ان سے کہتا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے، روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ ہو۔ دوسری موت کا مطلب کہ ایک دفعہ انسان جسمانی طور پر مرتا ہے، لیکن دوسری بار روحانی طور پر مرتا ہے۔ یہ ابدی موت اور ابدی زندگی ہے۔ جو وفادار ہیں وہ ان کے لیے دوسری موت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک ہی موت ہے جو جسمانی طور پر ہے۔ لیکن جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، ہم کلام مقدس کے مطابق پولس رسول یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے، اور زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ اگر زمین پر ہوں تو یہ میرے نفع کی بات ہے، بہتری کی بات ہے کہ اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اگر آسمان پر جاتا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، اس کے پاس جاؤں گا جس کی خدمت کرتا ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آئیے